اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی طاقت آپ کو دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے ناگپور تشدد، ناگپور فساد کو لے کر۔ جی ہاں، کانگریس نے بھاجپا سرکار پر، مہاراشٹر سرکار پر جانبداری کا الزام لگایا ہے کہ ایک طرفہ کارروائی کی جا رہی ہے، اور یہ بھی سب جاننے لگے ہیں کہ یہ پورا کے پورا فساد پری پلان منظم انداز میں تھا۔ جن لوگوں نے فساد کو بھڑکایا، مسلمانوں کو مشتعل کیا، کلمہ لکھی ہوئی چادروں کو جلایا، جن لوگوں نے ویڈیو کو وائرل کیا، وہ سب کے سب آزاد ہو چکے ہیں، سب کو ضمانت مل چکی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں نا کہ مظلوم بھی ہم اور مقتول بھی ہم، اور قاتل کا الزام بھی ہم ہی پر، اور ظالم کا الزام بھی ہم ہی پر، اور جیل کے سلاخوں میں بھی ہم ہی ٹھوس دیے گئے ہیں۔ خیر، کانگریس کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ سامنے آئی ہے۔ کانگریس کی کمیٹی کو متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے کی اجازت نہیں۔ کانگریس نے کہا کہ کمال ہے، ہم کو متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے کی اجازت نہیں، ہاں جو سماج میں نفرت پھیلا رہے ہیں، جو آتنکواد کا ننگا ناچ کھیل رہے ہیں، وہ سب کے سب آزاد ہے۔ مہاراشٹر کانگریس کے سینئر رہنما مانک راؤ ٹھاکرے نے ریاستی حکومت پر ایک مخصوص برادری کے خلاف تعصب برتنے کا الزام عائد کرتے ہوئے ناگپور میں پیش آئے تشدد کی غیر جانبدارانہ جانچ پر سوال اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب پولیس نے کانگریس کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے کی اجازت ہی نہیں دی تو انصاف کیسے ممکن ہوگا؟ مانک راؤ ٹھاکرے نے سیدھا الزام لگایا کہ حکومت یعنی بی جے پی مہاراشٹر میں امن و امان برقرار رکھنے میں ناکام ہے، اور اس کے وزراء مخصوص طبقے کو نشانہ بنا کر سماج میں نفرت پھیلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صرف تشدد اور آتش زنی میں ملوث افراد کے خلاف ہی نہیں بلکہ ان عناصر پر بھی کارروائی ہونا چاہیے جنہوں نے حالات کو مزید بگاڑنے میں کردار ادا کیا ہے۔ اور اب وزیر اعلیٰ فڈنویس کہہ رہا ہے کہ ناگپور میں امن واپس آ چکا ہے، کرفیو ہٹا دیا گیا ہے، تمام مذاہب کے لوگ پر امن طریقے سے رہ رہے ہیں۔ جی ہاں، کیسے امن واپس آیا اور کیسے کرفیو ہٹا دیا گیا اور کیسے یک طرفہ کارروائی ہوئی ہے، فڈنویس جی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اور سمجھ گئے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر میں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اونچا اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ایک ایسا بادشاہ جس کو لے کر باقاعدہ مسئلہ بنا دیا گیا ہے، اور اب ہندو بھائیوں نے کہا ہے تھانے میں، مہاراشٹر کے تھانے میں مراٹھی ادبی پروگرام ہوا، اس مراٹھی ادبی پروگرام میں
دانشوروں نے اپنی بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ اورنگزیب کی قبر کا مسئلہ صرف پولیٹیکل مدعا، صرف سیاسی مدعا ہے۔ 300 سال پہلے کا اورنگزیب کا مقبرہ اب اہم کیوں نظر آنے لگا ہے؟ اورنگزیب کی قبر کا مسئلہ صرف سیاست کی خاطر اٹھایا جا رہا ہے۔ اس واضح رائے کا اظہار مشہور مراٹھی شاعرہ نیرجا نے کیا ہے۔ ویژن مہاراشٹر فاؤنڈیشن کی جانب سے سنیچر کو بالا صاحب ٹھاکرے میموریل میں سدبھاونا ڈے منایا گیا۔ اس موقع پر اس موضوع پر ایک سمپوزیم کا انعقاد کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا قبر کھود کر ثقافت کو واپس لایا جا سکتا ہے؟ انہوں نے مزید کہا کہ وہ اس قبر کو کھودنا بہت ضروری لگتا ہے، تو یہ کام 300 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ یہاں تک کہ اورنگزیب کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بننے والے چھترپتی سمبھاجی مہاراج کی اولاد نے بھی اس معاملے کو نہیں اٹھایا تو موضوع ختم ہو جاتا ہے۔ مگر جب انسان مر جاتا ہے، کوئی اورنگزیب کی تعریف نہیں کر رہا ہے اور نہ کبھی کرے گا، اس کے باوجود آج یہ مسئلہ صرف نوجوان نسل کو بھڑکانے کے لیے اٹھایا جا رہا ہے۔ بلکہ اس کانفرنس میں یہاں تک ہندو بھائیوں نے کہا کہ حالات ملک کے بہت خراب ہے، جوانوں کو ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد نوکریاں نہیں ہیں تو وہ اب پارٹیاں جوائن کر رہے ہیں اور پھر پارٹی والے ان نوجوانوں کو، جوانوں کو اس طریقے سے غلط استعمال کر رہے ہیں۔ ناظرین، بڑی عجیب خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، 5 قتل کر کے 23 سال تک پولیس کو چکما دینے والا اور پولیس کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلنے والا 23 سال کے بعد آخر گرفتار ہوا ہے۔ ایکچوئل میں پولیس کے ہاتھ کہتے ہیں کہ بہت لمبے ہوتے ہیں اور پولیس سچ مچ اگر استعمال کرنا چاہے تو کوئی مجرم بچ نہیں سکتا، مگر آج کل 90% مجرم بچ جاتے ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سب کے سب پولیس کی کارستانی ہوتی ہے۔ بڑے بڑے فسادی اوریجنل مجرم آپ دیکھو کیسے بچ رہے ہیں، ناگپور سے لے کے پورے یو پی تک کے آپ دیکھو اوریجنل مجرم آزاد گھوم رہے، دلی فساد کے اوریجنل مجرم آزاد گھوم رہے، تو یہ سب پولیس کی کارستانی ہوتی ہے۔ اگر پولیس نہ چاہے اور حکومت نہ چاہے، حکومت کا دخل نہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مجرم، کوئی قاتل، کوئی ظالم، کوئی فسادی، کوئی آتنکوادی بچ نہیں سکتا۔ خیر، یہ خبر آ رہی ہے کہ 2 ریاستوں میں 23 سال سے 5 لوگوں کا قتل کر کے پولیس سے بھاگنے والے ملزم کو آخرکار کرائم برانچ 2 کی ٹیم نے گرفتار کر لیا ہے۔ نرنجن اس ملزم کا نام اور عرف راجو شکلا ہے۔ وہ گزشتہ 23 سالوں میں 5 افراد کو قتل کر چکا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کبھی پولیس کے ہاتھوں پکڑا نہیں گیا تھا۔ ناظرین، ایک بار پھر میں آپ سے بہت ہی درد کے ساتھ اپیل کر رہا ہوں، ہمارا یہ چینل وائرل نیوز لائیو جس کو آپ بڑی محبت سے دیکھتے ہیں، جی ہاں، ہم حکومت کے ظلم کے خلاف اور بھگوا آتنکیوں کے خلاف، اور صرف ہندوستان نہیں، ہندوستان سے لے کر فلسطین تک جو بھی ظلم ہوتا ہے ہم بے باک انداز میں بولتے ہیں۔ اس کی سزا ہم کو یہ ملی کہ گوگل سے ہمارا پیسہ جو آتا تھا، جس کے ذریعے سے ہمارا خرچ چلتا تھا، وہ ہمارا بند کرا دیا گیا۔ اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے جو IT سیل کے جو بیٹھے رہتے ہیں، ان لوگوں نے ہماری اتنی رپورٹ کی کہ گوگل نے ہمارا پیسہ بند کر دیا۔ خیر، ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں، ہر مہینے کا 35 سے 45 ہزار روپے خرچ ہوتا ہے، آفس کا کرایہ، ایڈیٹر صاحب کا کرایہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، خرچ ہوتا ہے۔ کوئی بھی اگر میری جگہ آپ بھی ہوتے تو آپ یہ چینل نہ چلاتے، کیونکہ کون آدمی ہے جو 3 گھنٹے چینل پر بھی دے گا، 35-40 ہزار خرچہ بھی کرے گا اور حکومت سے فری میں دشمنی بھی مول لے گا؟ کون ہے اتنا بے وقوف؟ لیکن ہم اس کام کو نیکی اور جہاد سمجھ کر کرتے ہیں اور اپنے جیب سے پیسہ لگا کر ہم ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ پلیز، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، آپ نے اگر سال میں ایک مرتبہ 1000 روپے بھی ڈالا، سال بھر میں 1000 روپے بھی ڈالا، تو ہم کو یہ چینل چلانا آسان ہو جائے گا، ورنہ ہم تھک چکے ہیں اور ہماری جگہ آپ بھی ہوتے تو تھک جاتے۔ اس کے باوجود بھی الحمدللہ ہم 1.5-2 سال سے اپنے جیب سے پیسہ ڈال کر چینل چلا رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ پلیز تمام دیکھنے والے، اچھا کوئی ڈالتا نہیں، پورے مہینے میں 600-700 روپے ہمارے چینل کو آتے ہیں، جبکہ ہم روزانہ بھیک مانگتے ہیں کیونکہ ہم کو یہ چلانا ہے، لیکن کوئی ڈالتا نہیں۔ ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ بہت سارے لوگ ڈال رہے ہوں گے۔ آپ ہمارا آن لائن اکاؤنٹ چیک کر سکتے ہیں، وائرل نیوز کا اکاؤنٹ آپ چیک کر سکتے ہیں، کہیں سے کوئی پیسہ نہیں آتا۔ پلیز
آپ اس کو ہلکے میں نہ لیں. مسلمانوں کے چینل اس لیے بند ہو جاتے ہیں کہ کوئی مسلمان اس کو نیکی سمجھ کر مدد نہیں کرتا ہے. یہ بہت بڑی نیکی ہے. آج کے دور کا یہ بہت بڑا جہاد ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ظالم حکومت میں حق بولنا اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ سب سے بڑا جہاد ہے. یہ پیارے نبی کے الفاظ ہے اور یہی سمجھ کر ہم یہ جہاد کر رہے ہیں. ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں. پلیز ہمارا ساتھ دو. اور جتنے دیکھنے والے اگر انہوں نے سال بھر میں 1000 روپے بھی ڈالا, سال بھر میں یا مہینے میں ہر مہینے 100 روپے بھی ڈالا تو ہم آسانی سے چینل چلا سکتے ہیں, ورنہ ہم پوری طریقے سے تھک چکے ہیں. بس اللہ ہی نے ہمت دیا ہے جو ابھی تک چل رہے ہیں. میں آپ سے کہوں گا کہ ہمارا گوگل پے اور فون پے اکاؤنٹ ہے 9637541786. اللہ کے واسطے آپ چینل کی مدد کیجئے اور اس پر اپنی رقم بھیجئے تاکہ ہم آسانی سے کام کر سکیں. آئیے ناظرین, اتر پردیش جہاں ظلم, اتیاچار, ناانصافی, تشدد حکومت کی طرف سے عام ہیں, پھر وہاں سے بڑی خبر آ رہی. جہاں اتر پردیش کی سنبل شاہی جامع مسجد کا معاملہ تو چل رہا ہے, اب خبر آ رہی ہے کہ سنبل جامع مسجد کمیٹی کے صدر ایڈوکیٹ ظفر علی کو حراست میں لے لیا گیا, گرفتار کیا گیا. بتایا جا رہا ہے کہ 24 نومبر کو مسجد کے سروے کے وقت وہ موجود تھے اور بھیڑ سے کچھ بات کیے. اسی کی تحقیقات ہوگی. پولیس کے مطابق ایڈوکیٹ ظفر علی کو پوچھ گچھ کے لیے طلب کیا گیا تھا, جس کے بعد انہیں حراست میں لے لیا گیا. یہ پہلا موقع تھا جب تشدد کے معاملے میں جامع مسجد کمیٹی کے صدر سے پوچھ گچھ کی گئی. ناظرین, ریاست مہاراشٹر کے مسجدوں اور میناروں کا شہر کہے جانے والے مالیگاؤں شہر سے ہمارے رپورٹر قاری عارف فلاحی اور جنید سہارا نے بتایا کہ مالیگاؤں میں جنم داخلہ معاملہ فی الحال گرمایا ہوا ہے. جنم داخلہ معاملے میں ایک شیرخوار دودھ پیتے بچے کی ماں بھی قید کی گئی. مائنورٹی ڈیفنس کمیٹی کی گزشتہ کل اردو میڈیا سینٹر میں ایک میٹنگ ہوئی. گزشتہ کل دوپہر 12 بجے کے قریب مقامی کورٹ میں ایک خاتون کو گرفتار کر کے لایا گیا جو کہ منسپل کارپوریشن میں جنم داخلہ محکمے میں کمپیوٹر آپریٹر ہے. اس خاتون کی پیروی کرنے کے لیے مائنورٹی ڈیفنس کمیٹی کے وکلاء ایڈوکیٹ عظیم خان, عارف شیخ موجود رہے. اسی کے ساتھ کمیٹی کے کوآرڈینیٹر مستقیم ڈگنیٹی کورٹ میں سرگرم رہے. مستقیم ڈگنیٹی نے میڈیا کو بیان دیتے ہوئے کہا کہ یہ بہت افسوس کی بات ہے, 2 خواتین جیل میں قید ہے اور آج ایک نوجوان عورت جس کا ایک بچہ 2 سال کا اور دوسرا بچہ 3 مہینے کا دودھ پیتا بچہ ہے. پولیس محکمہ مسلسل بھاری دباؤ میں کام کر رہا ہے. شیخ آصف اور مستقیم ڈگنیٹی کل دوپہر مائنورٹی ڈیفنس کمیٹی کے ذمہ داران سے اردو میڈیا سینٹر میں میٹنگ کریں گے اور میڈیا کے ذریعے سے عوام سے خطاب کریں گے. ناظرین, بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے. جی ہاں, ایک جج کے گھر میں بے حساب نوٹ ملے ہیں. جسٹس ورما شرما, یہی تو سب لوگ نیچے سے اوپر تک بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ جسٹس ورما ہے, ان کے گھر کے اندر کا ویڈیو بھی جاری ہوا ہے. جلے ہوئے نوٹ نظر آئے, لیکن ورما نے کہا کہ انہیں پھنسانے کی سازش کی جا رہی ہے. نوٹوں سے انکار کر دیا, مگر ورما جی کی مشکلیں بڑھ گئی. جسٹس ورما کیس سے متعلق دستاویزات بھی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دی گئی ہے. دہلی ہائی کورٹ کے جسٹس ورما کے گھر کے اندر کی پہلی تصویر سامنے آئی ہے. تصویروں میں جلے ہوئے نوٹ واضح طور پر دکھائی دے رہے ہیں. دہلی ہائی کورٹ کے جسٹس یشونت ورما کے گھر اتنی رقم کیسے آئی, اس کی جانچ کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے, لیکن اس سے پہلے ان کے گھر کے اندر کی تصویر سامنے آئی ہے. یہ تصاویر سپریم کورٹ نے اپنی ویب سائٹ پر جاری کی ہے. اس کے ساتھ جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا کہ جس کمرے میں آگ لگی تھی وہاں سے آگ پر قابو پانے کے بعد 4-5 آدھی جلی ہوئی بوریاں ملی, جن کے اندر سے ہندوستانی کرنسی کی باقیات ملی تھی. یعنی اب جنتا میں یہ بات عام ہونے لگی ہے کہ کس طریقے سے بڑے بڑے فیصلے دیے جاتے ہیں اور کتنے نوٹ لیے جاتے ہیں. لیکن ورما جی نے, جج صاحب نے نوٹ کا انکار کر دیا اور کہا کہ یہ مجھے پھنسانے کی سازش ہے. آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ناظرین, بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, وقف ترمیمی بل کو لے کر
हुकूमत की नापाक नीयत और वक्फ को हड़पने का कारनामा हुकूमत चलाना चाहती है, एक ऐसा नापाक शैतानी बिल लाना चाहती है। लेकिन खबर आ रही है कि वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ मुल्क गिर पैमाने पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद और तमाम मुस्लिम तंजीमें तहरीके मैदान में उतर गई है। और सिर्फ मुस्लिम तंजीमें नहीं बल्कि मैं आपको बताऊं कि सिविल सोसाइटी मूवमेंट, दलित, आदिवासी और ओबीसी भी साथ साथ हो गए हैं। और ऐलान हो गया है कि दिल्ली के 17 मार्च के कामयाब आंदोलन के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ कुल हिंद यानी मुल्क की पैमाने पर तहरीक चलाने का ऐलान किया है। यह इत्तला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तर्जुमान और मजलिस अमल के कन्वीनर डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने तमाम मुस्लिम तंजीमों, सिविल सोसाइटी मूवमेंट, दलित, आदिवासी, ओबीसी और अक़लियती रहनुमाओं का बोर्ड की जानिब से शुक्रिया अदा करते हुए कहा। और उन्होंने कहा कि अल्लाह की ताईद, मदद, नुसरत और उनके ताउन के बगैर दिल्ली का अज़ीमुश्शान मुजाहरा मुमकिन नहीं था। हम तमाम अपोजिशन पार्टियों और मेंबरान पार्लियामेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने न सिर्फ बड़ी तादाद में शिरकत की बल्कि पूरी कुव्वत से इस नापाक बिल को रद्द कर दिया। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, अमेरिका में हिंदुस्तानी रिसर्चर, हिंदुस्तानी मुहक्किक बदर खान सूरी की गिरफ्तारी को लेकर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में उनके वालिदैन यानी बदर खान सूरी के माँ बाप और ख़ानदान बेचैनी की कैफियत में मुब्तला है। उन्होंने अपने बेटे को बेकसूर बताया है। फ़लस्तीन और हमास की हिमायत के इल्ज़ाम में अमरीका में गिरफ्तार किए गए हिंदुस्तानी मुहक्किक बदर खान सूरी की गिरफ्तारी के बाद यहाँ उनके ख़ानदान और वालिदैन में बेचैनी की कैफियत पाई जा रही है। हालांकि वो इस बात पर मुतमईन है कि उनके बेटे बदर खान की बीवी का फ़लस्तीन से ताल्लुक़ है और इसके अलावा उसकी किसी तरह की कोई गलती नहीं है। उन्होंने अमेरिकी अदालत के इस फैसले का खैर मकदम किया जिसमें बदर खान को डिपोर्ट यानी मुल्क से बाहर न किए जाने की हिदायत दी गई है। साथ ही उन्होंने मुतालबा किया कि हमारे बेटे को फौरी तौर पर उसके बच्चों के पास वापस लौटाया जाए। मैं आपको बता दूं कि बदर खान यूनिवर्सिटी में लेक्चरार भी है और वो अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक्टरेट फेलो हैं, यानी वहां पर रिसर्च कर रहे हैं। मुल्क की राजधानी दिल्ली से शर्मनाक खबर सामने आ रही है। जी हाँ, मेट्रो सिटीज़ में बड़े पैमाने पर औरतों का यूँ समझिए कि सेक्स रैकेट बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। अभी दिल्ली से खबर आ रही है, बड़े सेक्स रैकेट का पर्दा फाश हुआ है। 23 लड़कियों को बचाया गया। पुलिस ने जाल बिछाकर कई मकामात पर छापे मारे। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में चल रहे एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया गया। इस ऑपरेशन में 7 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है और 3 नाबालिगों समेत 23 लड़कियों को भी आज़ाद करवाया गया है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस को कुछ होटलों में गैर कानूनी जिस्म फरोशी और इंसानी स्मगलिंग की इत्तला मिली थी। इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर इंकशाफ हुआ कि मुलजिम मगरबी बंगाल, नेपाल और दीगर मकामात से लड़कियों को दिल्ली लाकर पहाड़गंज में रखता था और बाद में उन्हें मुख्तलिफ होटलों में भेजता था। नाज़रीन, रियासत बिहार की बड़ी सियासी खबर आ रही है। जी हाँ, बिहार में अब कांग्रेस ने नई हिकमत अमली तैयार की है और एक नई सिमत के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है। बताया जा रहा है कि बिहार के अध्यक्ष यानी सदर और इंचार्ज दोनों को तब्दील किया जा रहा है। अब राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार कांग्रेस की बड़ी मीटिंग लेंगे। बताया जा रहा है कि बिहार असेंबली इंतखाबात 2025 की तैयारियां शुरू हो गई है। सियासी जमातें मुतहर्रिक हो चुकी है और अपनी हिकमत अमली पर काम कर रही है। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट